السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل الرحمن قاسمی برنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بار بار تقاضا آ رہا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ بتا دیا جائے۔ حالات سامنے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، عیدگاہ میں اور مساجد میں نماز نہ ہو سکے گی، اس لیے نماز کس طرح سے عید کی پڑھیں اس کا طریقہ سامنے آ جائے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن میں احتیاطی تدابیر کے تحت عیدگاہ یا مسجد نہ جا سکیں تو عید کی نماز جمعے کی طرح ہی گھر میں ادا کر لیں، اور انہی شرائط کے ساتھ جو جمعے کے لیے ہیں۔ مثلاً جماعت کا ہونا شرط ہے، اور جماعت میں کم از کم 4 افراد ہونے چاہیے۔ امام کے علاوہ 3 مقتدی، امام کو لگا کر 4 افراد ہونے چاہیے، اور گھر کا جو باہر کا کمرہ ہے یا بیٹھک وغیرہ ہے اس میں یہ جماعت کر لی جائے۔ عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے، لہذا عید کے لیے نہ اذان دی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی، اور عید کی نماز میں جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، جبکہ جمعے میں خطبہ فرض ہے، اور جمعے میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھانے والا ہی ہو صرف اور خطبہ نہ دے سکتا ہو تو صرف عید کی نماز پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ مجبوری کی حالت ہے، اگر خطبہ چھوڑ دیا جائے، اور چونکہ عید کی نماز کے ساتھ جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، اس لیے نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی۔ مجبوری کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ عید کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ نماز عیدین میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلے نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر واسطے اللہ کے، رخ میلا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، امام صاحب جو نماز پڑھانے والے ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام صاحب کو پیچھے والے مقتدیوں کی نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے، لیکن پیچھے جو کھڑے ہیں اقتداء کرنے والے مقتدی حضرات ان کو تابع امام کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ تو امام صاحب جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ یوں ہی نیت کریں گے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے رخ میں قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پیچھے والے جو حضرات ہیں نماز پڑھنے والے مقتدی حضرات، وہ اس نیت میں اس کا بھی اضافہ کر لیں گے تابع اس امام کے۔ وہ حضرات اگر اتنی بھی نیت کر لیں کہ جو نماز ہمارے یہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں اسی نماز کی ہم ان کے پیچھے نیت کر رہے ہیں تو بھی یہ نیت کافی ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا نیت میں ضروری نہیں ہے، دل میں بھی آپ یہ کہہ لیں تو کافی ہے، کیونکہ نیت نام ہی دل کے ارادے کا ہے۔ اس طرح سے تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر، یعنی نیت کرنے کے بعد میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر یعنی شروع سے جب لگا رہے ہیں تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ تو پہلی والی تکبیر تحریمہ میں
ہاتھ باندھے جائیں گے، چوتھی والی تکبیر میں ہاتھ باندھے جائیں گے، بیچ کی جو تکبیریں ہیں ثنا کے بعد، بیچ کی جو تکبیریں ہیں ثنا کے بعد اس کے اندر ہاتھ چھوڑے جائیں گے۔ پھر قرات شروع ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، حسب معمول قرات ہوگی۔ قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر۔ اس میں تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑے جائیں گے۔ جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے اور پھر حسب معمول نماز ہو جائے گی۔ نماز کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے میں اگر صرف سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لی جائے اور درود شریف تو خطبہ ہو جائے گا۔ 2 خطبے ہوتے ہیں یہاں بھی، پہلے خطبے میں بھی ایسے ہی کر لیا جائے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھ لیں، اور دوسرے خطبے میں بھی آپ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف پڑھ لیں۔ اور چونکہ عید کا موقع ہے اس لیے پہلے خطبے میں عید کی مناسبت سے 2 مرتبہ شروع اور آخر میں تکبیر تشریق کہہ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسرے خطبے میں 1 مرتبہ کہہ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خطبہ ہو گیا۔ مجبوری میں اگر یہ خطبہ چھوڑ دیا جائے تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ نماز واجب ہے عید کی، خطبہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو حضرات عید کی نماز بالکل ہی نہ پڑھ سکیں، یا تو اس وجہ سے کہ تعداد پوری نہ ہو رہی ہو کہ 4 افراد کا ہونا ضروری ہے، یا کوئی پڑھانے والا نہ ہو، تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیں۔ یہ 4 رکعت ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے اور ثواب والا عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح سویرے اٹھنا، نماز عید سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، یہ سنت ہے۔ سنتیں بھی کرنے ہی کے لیے ہوتی ہیں، ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔